بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان کا اڈیالہ جیل سے باؤنسر اچانک بیرسٹر گوہر کو طلب کر لیا۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی جو خفیہ کارروائی تھی وہ پکڑی گئی۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور لطیف کھوسہ جو ہیں وہ ایک بار پھر آمنے سامنے۔ پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان نے اڈیالہ جیل سے آج ایک جو پلین سی تھا اس کے اوپر جو پلین کو ترتیب دی، تو یہ بات اڈیالہ جیل کے اندر طے ہوئی کہ جو پہلا پلین تھا وہ بلا نہ بلا رہا نہ بلے باز رہا۔ اب جو ڈر ہے وہ کس بات کا ہے؟ تو عمران خان نے کہا کہ اب کس کے ساتھ اتحاد کرنا ہے، کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کرنا۔ وہ جو بات ہے وہ 8 فروری کو جو الیکشن ہوگا، 8 فروری کے بعد اس کو جو ہے وہ ترتیب دی جائے گی۔ اور دوسری بات جو بیرسٹر گوہر کو کہی کہ آپ نے ابھی اپنی طرف سے یا کسی اور کے کہنے کے اوپر کسی سے کوئی بات آپ نے نہیں کرنی، اور 8 فروری کو الیکشن کے بعد جو بھی ہوگا وہ میں خود طے کروں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس موقع کے اوپر کچھ صحافی جو عمران خان کی عدالتی کارروائی کی کوریج کے لیے وہاں پر موجود تھے، تو ان صحافیوں نے عمران خان کو اس بات سے آگاہ کیا کہ جو گزشتہ رات حسن رؤوف نے جو شیر افضل مروت کے خلاف بیان دیا، اور اس کے ساتھ آج صبح حامد خان نے بھی شیر افضل مروت کے خلاف بیان دیا، تو اس بات پر عمران خان کا کہنا تھا کہ شیر افضل مروت جو ہیں وہ بہادر انسان ہیں، وہ فرنٹ پر کھیلتے ہیں اور تھوڑے سے جذباتی ہیں، کبھی کبھی ادھر ادھر کی بات کر جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کراچی سے لاہور جانا ہوتا ہے تو وہ کوئٹے پہنچ جاتے ہیں، جس کی وضاحت ہمیں بعد میں کرنی پڑتی ہے۔ تو میں اپنے پارٹی کے لیڈرشپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ جو ہیں وہ شیر افضل مروت کی قدر کریں۔ وہ بہادر انسان ہے، وہ فرنٹ پر کھیلتا ہے، اور اس کی بہادری کی مثال جو ہے عمران خان نے کہا وہ کہیں نہیں ملتی۔ تو عمران خان نے بیرسٹر گوہر کو بھی یہ بات کہی کہ آپ تمام لیڈرشپ کو یہ بات جا کر کہہ دیں کہ آپ جو ہیں شیر افضل مروت کی قدر کریں، وہ بہادر انسان ہے، آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ چھیڑ چھاڑ نہ کریں۔ اس سے پہلے شیر افضل مروت نے میڈیا پر یہ بیان دیا کہ یہ جو لوگ مجھے چھیڑ رہے ہیں یا میرے خلاف برائی کر رہے ہیں، تو ان کی اس برائی اور ان باتوں کی وجہ سے میں جو الیکشن کمپین ہے وہ جاری نہیں رکھ سکتا، کیونکہ اس مشکل وقت کے اندر جس طرح شیر افضل مروت نے ورکر کو اجاگر کیا، اور جس طرح وہ پولیس اور رینجر اور لیویز اور فورسز کا انہوں نے مقابلہ کیا، انہوں نے ڈٹ کر ورکر کا ساتھ دیا اور کنونشن بھی کیے اور ریلیاں بھی کی۔ اس کے بعد اگر اس کے ساتھ اختلاف کیا جاتا ہے تو یہ تحریک انصاف کا اپنا نقصان ہوگا، بلکہ شیر افضل مروت کا نقصان نہیں ہوگا۔ جس پر بیرسٹر گوہر نے کہا کہ میں جا کر تمام لوگوں کو اس بات کے متعلق آگاہ کر دوں گا کہ عمران خان کا اڈیالہ جیل سے یہ حکم ہے کہ آپ جو ہیں وہ شیر افضل مروت کی قدر کریں۔ اس بات کو عمران خان نے کلیئر کر دیا۔ اگر وہ کلیئر نہ کرتے تو شیر افضل مروت نے اعلان کیا تھا کہ میں جو ہے وہ کمپین چھوڑ کر کراچی سے واپس اسلام آباد آ رہا ہوں۔ اس بیان کے بعد انہوں نے دوبارہ کہا کہ میں جو ہے وہ کمپین جاری رکھوں گا۔ آج اس کا جو ہے وہ حیدرآباد کے اندر جو ہے وہ جلسہ بھی ہے اور کنونشن بھی ہے، اور اس کے ساتھ ایک ریلی کا جو اہتمام ہے وہ بھی کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات
جو نکاح کیس تھا عمران خان کا، وہ بشرا بی بی اور عمران خان کے اوپر فرد جرم جو تھی وہ عائد کر دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ جب جج نے عمران خان سے مکالمہ کیا کہ آپ کے اوپر جو یہ لگا الزام ہے وہ عمران خان کو پڑھ کر سنایا گیا، تو جج صاحب نے مکالمہ کیا کہ آپ کو اپنے اوپر لگے الزام کی سمجھ آ گئی ہے۔ تو عمران خان نے کہا کہ یہ انگریزی قانون ہے، مجھے اس کی اس طرح سمجھ نہیں آتی، یہ جو وکیل ہیں وہ مجھے سمجھائیں گے، مجھے صرف ایک الزام کی سمجھ آتی ہے، وہ تمام الزام لندن پلان کا حصہ ہیں۔ یہ جج قدرت اللہ کے ساتھ عمران خان کا مکالمہ تھا کہ مجھے صرف ایک الزام کی سمجھ آتی ہے جو لندن پلان کا حصہ ہے۔ اس کے ساتھ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ جو جنرل باجوہ تھا وہ جو ہے وہ شہباز شریف کا ایک اچھا دوست تھا۔ 2022 اپریل کے اندر یہ بات جنرل باجوہ نے مجھے کہی کہ آپ ہمارے نیچے کام کریں تو ہم آپ کو 2/3 اکثریت دلائیں گے، نہیں تو 2022 کے اندر ہم الیکشن کرا کر آپ کو 30 سیٹوں پر محدود کر دیں گے۔ جس پر عمران خان نے کہا کہ میں نے غلامی سے انکار کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے دوست شہباز شریف کا ساتھ دیا۔ آج آپ دیکھیں کہ 8 فروری کو جو لاوا پھٹے گا، وہ جو بازی ہے وہ پلٹ کر رکھ دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان سمجھتا ہے کہ 8 فروری کو جو الیکشن ہوگا اس ظلم اور جبریت اور فسائیت کے خلاف پھر بھی جو تحریک انصاف ہے وہ بازی پلٹ دے گی۔ اس حوالے سے ناظرین، اگر جنوبی پنجاب خیبر پختونخوا کے بعد جنوبی پنجاب کی بات کی جائے تو اس وقت جنوبی پنجاب کے اندر جو تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ اس پوزیشن کے اوپر ہیں کہ ان کے خلاف اگر اس فسایت اور اس ظلم اور دھاندلا بھی کیا جائے تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تونسا شریف کے اندر NA 183 کے اوپر جو تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ ہے وہ اس وقت اپنا ذاتی ووٹ، بینک ووٹ بھی رکھتا ہے، پارٹی کا ووٹ بھی ہے، اور اس کی 2 صوبائی سیٹوں کے اوپر جو ونگیں ہیں وہ بھی مضبوط ونگیں ہیں۔ اس کے ساتھ دوسرا حلقہ ہے 184، اس کے اوپر تحریک انصاف کے 3 ورکر کینڈیڈیٹ ہیں جو کہ مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں۔ ان کے خلاف جو مسلم لیگ نون کا کینڈیڈیٹ ہے وہ ویک کینڈیڈیٹ ہے، اور صوبائی سیٹوں کے اوپر بھی ویک کینڈیڈیٹ ہے، اور ایک صوبائی سیٹ جو ہے اس کے اوپر 17 جولائی کو 2022 کو ضمنی الیکشن ہوا تھا جو 50,000 کی لیڈ سے تحریک انصاف نے وہ سیٹ جیتی تھی۔ اس کے ساتھ ڈیرہ غازی خان سٹی کے اندر 185 جو زرتاج گل کا حلقہ ہے، وہاں پر زرتاج گل کے مقابلے میں مسلم لیگ نون کا کینڈیڈیٹ نہیں ہے، وہاں پر ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہے جو اسی حلقے کے اندر پہلی بار آیا ہے، لیکن وہ بھی ویک کینڈیڈیٹ ہے، وہ بھی تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کا جو مقابلہ ہے وہ نہیں کر سکتا۔ اس کے ساتھ جو 185 ہے بلکہ 186، وہاں پر بھی تحریک انصاف کا مضبوط کینڈیڈیٹ ہے اور پورا پینل ان کا جو ہے وہ وہاں پر مضبوط ہے۔ اسی طرح کوٹ ادو کی بات کی جائے یا لئے کی بات کی جائے یا مظفر گڑھ کی بات کی جائے یا راجن پور کی بات کی جائے تو یا ملتان کی بات کی جائے یا بہاولپور کی بات کی جائے تو تمام حلقوں کے اندر جنوبی پنجاب جو ہے جتنے بھی صوبائی اور NA کے کینڈیڈیٹ ہیں تحریک انصاف کے، وہ اس وقت جو ذاتی ان کا بینک ووٹ ہے وہ ایک مارجن رکھتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کا بھی بینک ووٹ ہے پارٹی کا۔ تمام کینڈیڈیٹ اس وقت متفقہ ہیں اور کوئی بھی چھوڑ کر جانے والا نہیں ہے اور نہ ہی کسی دباؤ میں آنے والا ہے۔ جو ان کے ساتھ ہوا
انہوں نے اس بات کو برداشت کیا۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ کینڈیڈیٹ ہیں جس طرح خیبر پختونخوا کے اندر کینڈیڈیٹوں نے مقابلہ کیا، یہ جنوبی پنجاب کے بھی وہی کینڈیڈیٹ ہیں جو اس وقت میدان کے اوپر ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں اور ڈٹ کر کمپین کر رہے ہیں اور اپنے ووٹر کو جو ہے وہ اعتماد میں لے رہے ہیں اور وہ اس وقت جو جیت کی پوزیشن رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ناظرین، جو الیکشن کمیشن کی خفیہ واردات تھی وہ یہ تھی کہ عمران خان کے اوپر توہین الیکشن کمیشن کے کیس کے اندر اڈیالہ جیل میں فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ آج وہ کیس دوبارہ اڈیالہ جیل کی بجا الیکشن کمیشن کے دفتر کے اندر لگا ہوا تھا۔ نہ ملزم کو پتا تھا، نہ ملزم کے وکیل کو پتا تھا۔ تو جو شعیب شاہین ہیں وہ اپنے ورک کے سلسلے میں اپنے حلقے کے اندر موجود تھے، تو وہاں پر کسی شخص کا فون آتا ہے کہ ابھی مجھے میڈیا سے یہ خبر ملی ہے کہ عمران خان کا جو کیس ہے توہین عدالت کا وہ الیکشن کمیشن کے اندر لگا ہوا ہے، الیکشن کے دفتر کے اندر۔ تو شعیب شاہین فوری طور پر وہاں سے بھاگتے ہوئے الیکشن کمیشن کے دفتر پہنچ جاتے ہیں، تو وہ جا کر کہتے ہیں کہ آپ کو کیا اتنی جلدی ہے کہ آپ نے اس دور کے اندر ہمارے ساتھ جو ظلم کیا، جو نا انصافی کی، تو آپ نے نہ ہمیں نوٹس کیا، نہ ملزم موجود ہے، آپ کس طرح وہ عمران خان کو سزا دینے جا رہے ہیں؟ تو وہ پہنچ کر انہوں نے وہ کاروائی جو ہے وہ رکوا دی اور اس کے دوران ان کا مکالمہ بھی ہوا، ان کے ساتھ وہ آمنا سامنا بھی ہوا۔ تو الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ آپ تنقید کریں لیکن اس طرح نہ کریں کہ آپ ہمیں گالیں گلوچ دیں۔ تو شعیب شاہین نے کہا کہ آپ اگر اس طرح کا رویہ ہمارے ساتھ رکھیں گے تو پھر آپ کو تنقید برداشت بھی کرنی پڑے گی۔ آپ تنقید برداشت کریں، ایک تو آپ نے ہمارا نشان بھی کھینچ لیا، دوسرا ہمیں جو لیول پلینگ ہے وہ بھی نہیں دی گئی، اور ہمارے ساتھ جو کاروائیاں ہو رہی ہیں ان کے اوپر بھی آپ نے ایکشن نہیں لیا۔ تو الیکشن کمیشن کے ممبران کا کہنا تھا کہ ہم نے آپ سے جو نشان ہے وہ نہیں کھینچا بلکہ سپریم کورٹ نے کھینچا۔ سپریم کورٹ کہتی ہے کہ الیکشن کمیشن نے کھینچا، الیکشن کمیشن کہتا ہے سپریم کورٹ نے کھینچا، بلکہ اس کے اندر دونوں کا کردار ہے۔ سب سے پہلے تو الیکشن کمیشن نے نشان کھینچا اور اس کے بعد جو پشاور ہائی کورٹ ان کے فیصلے کے خلاف گئے تو وہ اسی فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن سپریم کورٹ چلا گیا۔ سپریم کورٹ نے کوئی آج خود نوٹس تو نہیں لیا تھا، آپ خود چل کر ان کے پاس گئے تھے، تو وہ بھی اب سپریم کورٹ بھی اس بات سے مکر گئی ہے۔ یہ وہ شعیب شاہین نے کاروائی تو رکوا دی، لیکن شعیب شاہین نے استدعا کی کہ یہ الیکشن کے بعد جو کیس ہے فکس کیا جائے، لیکن الیکشن کمیشن نے 26 جنوری کے لیے اس کیس کو فکس کیا۔ آج ایک اور کیس کے اندر لطیف کھوسہ اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا آمنا سامنا ہوا۔ تو اسی کیس کے دوران لطیف کھوسے نے کہا کہ جناب آپ کے پاس عمران خان کی توشہ خانہ نااہلی کا کیس آیا ہوا ہے تو اسے تو فکس کر دیں۔ تو قاضی کہتا ہے کہ آپ باہر جا کر ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں، آپ ہمارے اوپر عدم اعتماد کرتے ہیں، آپ پھر بھی ریلیف مانگتے ہیں۔ تو قاضی صاحب لطیف کھوسے نے کہا کہ میں آپ سے ریلیف نہیں مانگ رہا، آپ کے پاس ہمارا کیس آیا ہوا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کا اختیار ہے، آپ سیٹ پر ہو جائیں، یہ کسی اور جج کے سامنے لگا دیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ہمیں انصاف دیں۔ اب ہمیں آپ سے کوئی انصاف کی امید نہیں رہی۔ جس کے بعد عمران خان نے بھی آج دوبارہ یہ بات کہی کہ آپ لوگوں کے ساتھ انصاف کرو ورنہ اللہ کی پکڑ میں آؤ گے۔ یہ وہ بات ہے قاضی صاحب، آپ سے کوئی ریلیف نہیں مانگا جا رہا، آپ سے ہم انصاف مانگ رہے ہیں، یہ جو کیس آیا ہوا ہے وہ آپ لگائیں،
آپ دروازے سپریم کورٹ کے بند نہیں کر سکتے کسی کے لیے۔ آپ جس منصف پر بیٹھے ہیں وہ اس قوم کی دی ہوئی امانت ہے، یہ آپ کی جاگیر نہیں ہے۔ آپ توہین عدالت لگائیں یا کوئی کاروائی کریں، اب یہ آپ سے لطیف کھوسے نے کہا کہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم نے آپ کی خاطر خون بہایا تھا لیکن آپ نے ہمیں انصاف فراہم نہیں کیا۔ ناظرین، آج کی اپڈیٹ یہاں تک تھی۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے آنے والی ویڈیو کا انتظار کریں۔ اللہ آپ کا حامی اور ناصر۔